بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع وقت کے لحاظ سے بڑا ہی ضروری اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اکثر خواتین و حضرات کی جانب سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اسلام تو برابری کی بات کرتا ہے، اور جبکہ اسلام کے اندر ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو خواتین کو صرف ایک ہی شادی کی اجازت کیوں ہے؟ عورت ایک وقت میں 2، 4 یا اس سے زیادہ مردوں سے وہ شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ آج کے اس موضوع کے اندر انشاءاللہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے کہ عورتوں کو ایک وقت میں اسلام نے 2 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں دی، اور کیا اسلام نے ہر مرد کو بھی کھلی اجازت دی ہے کہ وہ 4 عورتوں سے شادی کرے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ النساء 34 سے بارے میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا کہ جو تمہیں عورتیں پسند ہیں تم اس سے نکاح کرو، 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ اور آگے اس بات کی بڑی خوبصورت تشریح کی کہ یعنی 4 یا 3 یا 2 سے کون شادی کر سکتا ہے؟ آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم 3، 2 یا 4 کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، ایک جیسا پیار اور محبت ان سے نہیں کر سکو گے، ان کی کفالت، ان کا نان نفقہ، ان کا دیگر اخراجات میں برابری نہیں کر سکتے، فرمایا فواحدہ، بس پھر تم ایک کرو جس سے تم عدل کر سکتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام نے مرد کو تب، اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے 2 کے درمیان، 3 کے درمیان، 4 کے درمیان، تو پھر تمہیں یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم 3 سے شادی کرو، 2 سے کرو، 4 سے کرو۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ 4 شادیوں کی، 2 کی، 3 کی اجازت آپ کو اسلام نے تب دی ہے جب آپ ان کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھ سکو۔ یہ یاد رکھیں، ہر شخص کو اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے، اسے اجازت ہے جو عدل و انصاف کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے جو بات ہمیں بتائی، جو حکم ہمیں دیا، رب العالمین بہتر جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس میں انسان کی بہتری کیا ہے، رب العالمین خوب اس سے آگاہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔ غیب پر ایمان کیا ہے؟ کہ جو رب العالمین کا حکم ہے وہ ہمیں قبول ہے۔ آئیے اب اس بات پر غور کریں، فکر کریں، آخر اس میں لاجک کیا ہے کہ ایک عورت ایک وقت میں 2 سے، 3 سے، 4 مردوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے نسب۔ نسب کے بغیر آج کے اس جدید دور کے اندر نہ کوئی شخص سفر کر سکتا ہے، نہ وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا نسب اس کی تعلیم میں، اس کے سفر میں، اس کی ڈگریوں میں، ہر جگہ رکاوٹ بنتا ہے۔ ایک عورت کے اگر 2 خاوند ہیں
یہ 4 ہیں، اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس کا بیٹا کہلائے گا؟ اس کا نسب کون سا ہوگا؟ ایک شخص دعویٰ کرے گا یہ میرا بیٹا ہے، دوسرا بھی دعویٰ کرے گا یہ میرا بیٹا ہے، یہ پھر سارے انکار کریں گے یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اگر سارے دعویٰ کریں گے یہ بیٹا ہمارا ہے تو پھر اس کے اخراجات، اس کی تعلیم، اس کے میڈیکل میں بڑا جھگڑا و فساد کا خطرہ ہے۔ ایک شخص کہے گا کہ اسے میں پڑھاتا ہوں، اس کے اخراجات میں برداشت کرتا ہوں، اور دوسرا کہے گا میں کرتا ہوں۔ اور اگر سب نے انکار کر دیا کہ یہ بیٹا تو ہمارا نہیں ہے تو اس بچے کی زندگی کیا ہوگی؟ نہ اسے تعلیمی اخراجات دینے والا کوئی، نہ اس کا خیال کرنے والا کوئی، اور بغیر نسب کے، بغیر بلدیت کے تو اس معاشرے میں انسان کا جینا ہی محال ہے۔ کسی بھی ملک کا ایک نیشنل کارڈ ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان اردو میں شناختی کارڈ کہتے ہیں، NIC کہتے ہیں، وہ بغیر نسب کے، بغیر والدیت کے تو بنتا ہی نہیں ہے، یعنی اتنی ضرورت ہے اس چیز کی۔ اب دوسری طرف آ جائیں، اگر ایک خاتون کے کئی شوہر ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، اگر وہ خدا نخواستہ بیمار پڑ جاتی ہے، ایک شخص کہے گا تو علاج کر، دوسرا کہے گا تو علاج کر، یعنی اس کی اپنی صحت کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ نان و نفقہ یعنی کفالت، اگر ایک خاتون کے کئی شوہر ہیں تو ان کے بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ ان کے اخراجات کون کرے گا؟ تعلیمی اخراجات، دیگر ضروریات یہ کون برداشت کرے گا؟ اولاد کی پرورش کون کرے گا؟ ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اگر سارے قبول کریں گے تب فتنہ و فساد، قتل و غارت، یہاں تک کہ اس عورت کا، اس کی زندگی کو نقصان ہے، قتل کا خدشہ ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ذمہ داری نہیں لیتا تو اس کا بھوکے اور پیاسے مرنے کا خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ آج کی جدید سائنس، آج کے اس جدید دور کے اندر جو سائنس نے ریسرچ کی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مردوں کی نسبت دنیا کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ ہے۔ اگر دنیا کے سارے مرد شادی کر لیں تب بھی ہزاروں اور کروڑوں خواتین بچ جائیں گی جو بغیر شادی کی ہوں گی۔ آج کے جدید دور کے اندر مردوں کی اموات زیادہ ہو رہی ہیں، مرد زیادہ مر رہے ہیں، جبکہ عورتوں کی موت کم ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ایک پیغام دیا اور کتنا خوبصورت میسج دیا۔ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین انصاف، اتنا بہترین موقع دیا تاکہ مرنے والے کی بیوی کہیں وہ بھوکی پیاسی نہ رہ جائے، کہیں وہ اکیلی تنہا نہ رہ جائے۔ اسلام عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، اسلام حیا کی بات کرتا ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی درپیش آئے گا، وہ یہ ہوگا کہ اگر ایک خاتون کے ایک وقت میں 2 یا اس سے زیادہ اس کے شوہر ہیں، اب اس سے استفادے کا حق کیسے حاصل ہے؟ اس سے کون استفادہ حاصل کرے گا؟ اس پر بھی لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد کا خدشہ ہے۔ یہاں تک کہ قتل و غارت کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے اس مرد کی یا کئی مردوں کی اس عورت کی جان چلی جائے۔ یعنی اسلام نے اتنا ایک خوبصورت اور اتنا بہترین نظام دیا اور اتنا عمدہ قانون دیا کہ دنیا کے اندر اس قانون کی مثال نہیں ملتی۔ اور جبکہ ایک مرد ایک وقت میں اگر 4
خواتین سے، 2 سے یا اس سے زیادہ سے وہ شادی کرتا بھی ہے تو وہ اس کی اولاد جتنی بھی خواتین سے ہوگی، اس کی بیویوں سے ہوگی، اس کا وہ ذمہ دار ہے، اس کا نسب ہے، ان بچوں کا کھانا پینا، ان کی رہائش، یہ ساری ذمہ داریاں اس مرد کی ہیں۔ اور آج کی جدید سائنس بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہوگی، جب کوئی عورت ایک سے زیادہ ایک وقت میں مردوں سے استفادہ حاصل کرتی ہے یا پھر اس کے ساتھ شادیاں کرتی ہے تو پھر طرح طرح کی بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتی ہے، ایڈ، کینسر جیسی موذی بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نظام ایسا بنایا ہے، ایک عورت کے لیے ایک وقت کے اندر ایک ہی مرد کا جو تصور دیا ہے، یہ عورت کی صحت کے لیے، اس کی طبیعت کے لیے اور اس کی زندگی کے لیے بہت بہترین ہے۔ اور یہ بات تو تھی زندگی کی۔ اب اگر ایک عورت اس کا انتقال ہوتا ہے، ایک وقت میں اس کے کئی خاوند ہیں، 2 سے زیادہ لوگوں سے اس نے شادی کی ہے، اب اس کی موت کا وقت آ گیا۔ آج کے اس دور کے اندر مرنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی موت پر بھی ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اب ایک عورت کے انتقال ہو گیا، اس کا کفن دفن، تجہیز و تکفین کا جو معاملہ ہوتا ہے، ایک مرد کہے گا یہ میں نہیں کرتا، دوسرا کہے گا میں نہیں کرتا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورت کی زندگی کے بعد، مرنے کے بعد بھی، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کی طرح طرح کی آزمائشیں۔ تو خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ پاک نے ہمیں اسلام جیسا بہترین مذہب عطا کیا، اور اللہ کے یہاں پسندیدہ یہی ہے جس میں عدل و انصاف ہے۔ اور اسلام سے قبل خواتین کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، خواتین کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا تھا اور انہیں مار دیا جاتا، اور زندہ بچیوں کو گڑھوں کے اندر ڈال کر ان پر پانی پھیر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے عزت دی، توقیر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کتنی عزت دی، فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ بہن کو عزت دی، بیوی کو عزت دی، رشتہ داروں کو عزت دی۔ اسلام آیا تو عورت کو عزت ملی، اس کو شعور ملا۔ اسلام سے قبل کچھ بھی نہیں تھا۔ آج شکر ادا کریں کہ یہ وقت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا، رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔